اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز حاضرین، ہم سب حضرات ایسی نسبت پر جمع ہوئے ہیں کہ جو بہت ہی عالی شان، بڑی طاقتور اور بڑی محترم نسبت ہے۔ روئے زمین پر تعمیرات میں سب سے افضل اور اعلیٰ مسجد ہوتی ہے۔ پوری اللہ کی زمین پر جو بھی تعمیرات ہوں گی، بنائی چیزیں جائیں گی، ان میں سب سے اعلیٰ افضل مسجد۔ ہم سب اللہ کے گھر کے اس بنیادی نسبت پر جمع ہوئے جو اپنی ذات میں بہت ہی عالی نسبت ہے۔ خدا لاعزال اس نسبت پر ہمارا جمع ہونا باعث مغفرت اور اپنے ساتھ مضبوط تعلق کا باعث ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے اور مسجد ہی سے مسلمان زندہ اور تابندہ رہتا ہے۔ اس کا تعلق مسجد سے کٹے گا تو وہ کہیں کا نہیں رہے گا۔ مسجد سے جڑے گا تو دن بدن وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ تو مسجد ہی ایک مرکزیت ہے، وہیں سے یہ سلسلہ چلتا ہے۔ سب سے پہلے روئے زمین پر جو تعمیر کی شکل میں اور زمین کی شکل میں جو چیز وجود میں آئی وہ اللہ کا گھر ہے۔ تو گویا مرکزیت ہے، وہیں سے ساری زمین جڑی اور ساری زمین کا پھیلاؤ وہیں سے ہے۔ جس دن وہ مرکز اکھڑے گا پوری زمین بکھر جائے گی اور سب کے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے ہر بستی، ہر شہر، ہر محلے کا مرکز ان کے وجود کو باقی رکھنے کے لیے مسجد ہوتی ہے۔ ان کی وجود کو باقی رکھنے کے لیے، ان کی سوچ کو اچھا بنانے کے لیے، ان کے بول کو اچھا بنانے کے لیے، ان کے عمل کو اچھا بنانے کے لیے، ان کے اخلاق کو اچھا بنانے کے لیے، ان کے معاملات کو اچھا بنانے کے لیے، ان کے کھانے پینے، سونے، اٹھنے، بیٹھنے، لیٹنے کو یا زندگی کے ہر گوشے کے لیے مسجد اشرف و اعلیٰ نسبت والی حامی اللہ کا۔ یہیں سے سارے مسائل حل ہوتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی وہاں سے منتقل ہو کر گئے، سب سے پہلے مدینے میں گھسنے سے 3 کلومیٹر پہلے کی جگہ قیام کیا۔ وہاں بھی سب سے پہلا کام مسجد بنانے کا، وہ مسجد قباء۔ پھر وہاں سے قیام کرنے کے بعد 1 ہفتے کے مدینے میں گئے، وہاں بھی سب سے پہلا کام مسجد بنانے کا۔ اور خود بنفس نفیس اللہ کے نبی شریک ہوئے تعمیر۔ مسجد قباء بنانے میں بھی جو پتھر دھو کے لا رہے تھے اللہ کے نبی بھی خود اپنے آپ پتھر دھو کے لا رہے تھے۔ تو مسجد اللہ کا گھر ہے اور اسی سے اللہ والوں کی زندگی میں جاویدانی پیدا ہوتی ہے، نورانیت پیدا ہوتی ہے اور ان کا قلبی جو ایمانی گہور ہے وہ مضبوط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس عالی شان نسبت پر جمع ہونے کی توفیق بخشی۔ خدا لاعزال اس نسبت کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف کر لے اور ہمیں اللہ تعالیٰ سوچ سے، بول سے، سوچ سے، عمل سے، فیصلوں سے اپنے ساتھ جوڑے کہ 24 گھنٹے کے ہر سیکنڈ منٹ ہمیں استحضار رہے کہ اللہ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اور ہمارے بدن کے کسی اعضاء سے، کسی بھی عضو سے کوئی ایسی چیز صادر نہ ہو جو اللہ کی نافرمانی کا باعث ہو۔
باری تعالیٰ نے یہ باتیں کہنے سننے کی توفیق بخشی، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب حضرت مولانا حامد صاحب دامت برکاتہ تشریف لا رہے ہیں، وہ اپنے دست مبارک سے اینٹ بھی رکھیں گے، آپ کو کچھ بہترین قسم کی باتیں بھی بتائیں گے اور دعا انہی کی ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نہیں